روپے کی مل رہی ہے، لاہور میں تو سستی ہونی چاہیے، لاہور میں مہنگی کیوں ہو گئی؟ تو یہ انفارمیشن بڑی خطرناک ہو سکتی ہے ہمارے اسٹیٹس کو کے لیے. اچھا، اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ پی آئی اے کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، اور پی آئی اے کی اگر آپ ویب سائٹ کھولیں تو اس پہ لکھا ہوگا ارائیولس اینڈ ڈپارچرس، لیکن اگر وہ صرف ایک کالم اور ایڈ کر دیں اور وہ ڈپارچر کا ایکچوئل ٹائم لکھنے لگ جائیں تو روز آپ کی خبر بنے گی کہ جی آج بھی 25 میں سے 23 فلائٹیں ڈیلے ہو گئیں. تو یہ انفارمیشن جو ہے یہ طاقت بن جائے گی. اگر جو ہمارے ڈپارٹمنٹ ہیں وہ ٹھیکے دینے کے بعد اس کی قیمت لکھنے لگ جائیں کہ جی اتنے کلومیٹر روڈ کا ٹھیکہ اتنے میں دیا، اور یہ انفارمیشن موجود ہے اور یہ آپ کے اور میرے پیسے ہیں اور یہ ہمارا حق ہے، لیکن یہ اگر ہم باہر لے کے آئیں گے تو لوگ سوال اٹھائیں گے، اور سوال اٹھانا ہی ہمارا مقصد ہے، یہی تو آر ٹی آئی کی روح ہے. تو یہ بہرحال جنگ جاری ہے. اچھا، اب پنجاب کا آر ٹی آئی کا قانون آ گیا، کل آپ سے اس پہ بات بھی ہوئی. اس قانون کے دو اینڈز ہیں. ایک طرف سیکشن 4 ہے جس کے اندر پرو ایکٹیو ڈسکلوجر ہے، یعنی قانون آپ سے یہ کہتا ہے کہ یہ تو منیمم چیزیں، اور اگر آپ اس کا 13واں جو پوائنٹ پڑھیں وہ کہتا ہے اینی ادر انفارمیشن، یعنی ان 12 چیزوں سے بات سٹارٹ کریں گے جو آپ نے لوگوں کو بتانی ہی بتانی ہے. کسی کو آپ کے دروازے کو کھٹکھٹانے کی ضرورت محسوس نہیں ہونی چاہیے. یہ سفر کا آغاز ہے، یہ اختتام نہیں ہے. یہ 12 چیزیں یہ تو پہلے دن سے آپ نے پبلک کرنی ہے. تو ایک طرف سیکشن 4 ہے، دوسری طرف سیکشن 13 ہے، اور سیکشن 13 کہتا ہے کہ کچھ چیزوں کے اندر ہم نے لوگوں کو یہ انفارمیشن نہیں دینی جہاں پہ کسی نقصان کا احتمال ہے. یہ بھی اسٹیٹ کے لیے ضروری ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو جنگ ہے لوگوں میں اور بیوروکریسی میں یا اسٹیٹس کو میں وہ جاری ہے. تو اب کیا طریقہ ہے؟ یعنی انفارمیشن نکلوانی. اب آر ٹی آئی کا قانون بھی ہے، چیف کمشنر صاحب بیٹھے بھی ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے؟ تو میں آپ کو آج ایک سیکرٹ بتانے لگا ہوں کہ بیوروکریسی اس کا مقابلہ کیسے کرتی ہے، تاکہ آپ لوگوں کا جو مشن ہے آپ کو سمجھ آئے. تو ایک فارمولہ یہ ہے کہ اگر میں ایک سرکاری افسر ہوں اور میرے سے آپ انفارمیشن مانگیں گے تو میرا پہلا جو جواب ہوگا یا ہتھیار ہوگا وہ ہوگا نو رسپانس، خاموشی. آپ مجھے خط لکھیں گے میں جواب ہی نہیں دوں گا، پھر آپ ریمائنڈر بھیجیں گے، ان کو لکھیں گے، یہ مجھے ہدایت کریں گے. تو دوسرے جب مجھے جواب دینا پڑے گا تو پھر میں دوسرے ہتھیار پہ آ جاؤں گا، اور وہ ہوگا سیکشن 13. میں کہوں گا جی میرے تو آج تو ایکسیپشن ہے. پھر میرے پہ سوال ہوگا کہ نہیں، نہ اس سے اکانومی پہ کوئی حرج پڑے گا، نہ اس پہ کوئی نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے. تو یہ آپ کو بتانی پڑے گی بات. اگر کوئی شخص اتنا یعنی مستقل مزاج ہوا کہ وہ درخواستیں لکھتا جا رہا ہے تو پھر میرے پاس تیسرا ہتھیار آ جائے گا. میں انفارمیشن آپ کو دے دوں گا، پر ایسی دوں گا جس سے آپ کے سوال کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. پھر آپ کچھ دیر اس کو دیکھیں گے، آپ پڑھیں گے، آپ کہیں گے سوال آئے اتنی مشکل سے، تو آپ حوصلہ چھوڑ جائیں گے. اگر پھر بھی آپ مستقل مزاج ہوئے اور آپ نے کہا نہیں یہ میں انفارمیشن لے کے رہوں گا، تو میرے پاس ایک چوتھا ہتھیار بھی ہوگا. میں آپ کو انفارمیشن تو دوں گا پر اتنی زیادہ انفارمیشن دوں گا کہ آپ اس میں ڈوب جائیں گے. مثلاً اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ جی یہ کاغذوں کے جو دستے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ مختلف ڈپارٹمنٹس کس قیمت پہ لے رہے ہیں، تو فائنلی جب آپ چوتھے مرحلے پہنچیں گے تو آپ کہیں گے جی جواب آ گئے، اور جواب کے اندر ایسے فائلوں کے ایسے تھدے پڑے ہوں گے، کوئی 250 پیج ادھر ہوگا، 400 ادھر ہوگا. میں کہوں گا آپ ڈھونڈیں، تو وہ ڈسائفریبل نہیں ہوگا. اور اس کے بعد اگر یہ جو ہرڈل ریس ہوتی ہے نا، اس کے بعد اگر آپ پہنچیں گے تو شاید آپ کو آپ کا جواب ملے گا. تو یہ اس وقت آر ٹی آئی قانون کی اصل حقیقت ہے، جن مسائل سے لوگوں کو گزرنا پڑتا ہے، اور ہم نے ان ہرڈلز کو ختم کر کے اس کو سپرنٹ بنانا ہے تاکہ لوگ ایک سرے سے دوسرے سرے تک جا سکیں. پہلی بات تو ان کے ذہن میں سوال نہ اٹھے. 12 چیزیں تو آپ نے ڈسکلوز کر دیں، اور اگر آپ ان کو دیکھیں تو اسی کے اندر ساری ڈیٹیل ہے. لیکن اگر لوگ اس کا جواب بھی نہ دینا چاہیں یا اس سے زیادہ آپ کے سوالات ہوں تو پھر ہم اس پروسیس کو سہل بنائیں، آسان بنائیں. اور میں آپ کو پھر بتاؤں کہ یہ جو جنگ ہے، یہ جو اوپن گورنمنٹ ہے، اوپن گورنمنٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دم اکاؤنٹیبلٹی آ جائے گی، ٹرانسپیرنسی آ جائے گی. جس طرح پرو ایکٹیو ڈسکلوجر پہلا سٹیپ ہے آر ٹی آئی کا، اسی طرح آر ٹی آئی جو ہے یہ پہلا سٹیپ ہے ٹرانسپیرنٹ گورنمنٹ کا، اکاؤنٹیبلٹی کا. وہ کیونکہ مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں تک انفارمیشن پہنچائی جائے. مقصد یہ ہے کہ اس انفارمیشن کو لوگ استعمال کریں، پریس استعمال کرے،
لوگ سٹیزنز جو ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ انگیج کریں اور آپ کے ڈیسیجنز کے اوپر اثر انداز ہوں، اور وہ ہمارا مشن ہے. اس کے لیے ضرورت انفارمیشن کی ہے. تو ہم نے اپنا مقصد، اپنا مشن نہیں بھولنا کہ ہمارا مشن ہے اکاؤنٹیبلٹی، ہمارا مشن ہے مور ایفیشینٹ گورنمنٹ، ہمارا مشن ہے گڈ گورننس. اور یہ سب چیزیں تب آئیں گی جب ایک طرف سے انفارمیشن آئے گی، آپ کے میڈیا کے دوست بھی آپ تک پہنچائیں گے، اس پہ بات کریں گے، اور دوسری طرف لوگ اس کو استعمال کریں گے اور اس کو یوز کریں گے، اور یہی اس کا فیوچر ہے. اب جب ہم نے اس فیوچر پہ جانا ہے تو آپ کو میں دوبارہ پرائم منسٹر صاحب کی بات یاد کراؤں کہ RTI از دا فیوچر آف پاکستان. تو بات کلیئر ہو گئی، کیونکہ PTI کا مینیفیسٹو ہے احتساب، PTI کا مینیفیسٹو ہے کرپشن کے خلاف جنگ، اور اس جنگ کے اندر ہمارا ہتھیار ہے انفارمیشن. تو ہم نے سٹیزنز کو امپاور کرنا ہے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ RTI جو ہے وہ پاکستان کا فیوچر ہے. اب آپ لوگوں میں سے بہت سارے ہمارے انفارمیشن آفیسرز، میں کوشش کرتا ہوں کہ ذرا اپنی آواز بلند رکھوں اور بات چیت کا سلسلہ جاری رکھوں. محبوب صاحب اگر آپ اجازت دیں. جی بالکل. تو تھوڑا سان کر لیں اپنے ٹیلی. حسان خاور میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پنجاب میں RTI قانون آ گیا، جس انفارمیشن سے نقصان کا اندیشہ ہو وہ عوام تک نہیں پہنچانی چاہیے، اور سوچ سمجھ کر قانون کا اطلاق جس طرح ہوتا ہے اسی طرح سے اس کو اپلائی کرنا چاہیے. وہ آپ لوگ ہیں. تو یہ جنگ جو ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ نے اس جنگ میں ہماری مدد کرنی ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پہلا کام یہ ہے کہ کم از کم سیکشن 4 جو ہے اس کی تو ہم مکمل اس پہ عمل درآمد کرائیں، اور کم از کم میں درخواست بھی کروں گا چیف کمشنر صاحب سے کہ اس کے اوپر ہم ایک ماہانہ رپورٹ جنریٹ کریں، ایک اسیسمنٹ کرائیں کہ جی 48 ڈپارٹمنٹ ہے یہ، یا جتنے 36 ہیں، 40 ہیں، 48 ہیں، یہ کہاں پہ رینک کرتے ہیں، کون کتنا والنٹری ڈسکلوجر کر رہا ہے، اور پھر ہم اس کو مزید آگے لے کے جائیں. کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کا شفافیت کے اوپر بہت فوکس ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ سیاستدانوں نے سوال پوچھے وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے اوپر، تو ابھی وہ درخواست شاید ان کے پاس پہنچی بھی نہیں تھی کہ ہم لوگوں نے وہ انفارمیشن نکلوائی، اور وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آپ لوگوں تک لے کے جائیں کہ ہمارے دفتر کے خرچے کتنے ہیں، ہم کتنی گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں، ہم نے کتنے کے پیسوں کے گفٹ دیے ہیں، ہم نے کتنا پیٹرول پھونکا ہے. یہ انفارمیشن آپ لوگوں کے پاس لے کے جائیں. تو ان کا یہ مشن ہے اور ان کا یہ ویژن ہے کہ یہ انفارمیشن آپ نے دینی ہے. تو ہماری یہ بھی کوشش ہوگی کہ ہم اس میں جو ہمارا اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ ہے اس کو بھی انوالو کریں، اور یہ جو ہماری ماہانہ رپورٹیں ہوں یہ ہم خود وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس لے کے جائیں کہ جی یہ ڈپارٹمنٹس ہیں جو واقعی والنٹری ڈسکلوجر میں انٹرسٹڈ ہیں، جو وزیر اعظم کا مشن آگے لے کے جا رہے ہیں. اور یہ اس مشن کے اندر پھر اویئرنیس بھی ہے اور بھی چیزیں ہیں، اور یہ مشن ہمیں جاری رکھنا ہے. لیکن آخر میں 2-3 باتیں کرنا چاہوں گا. میں سب سے پہلے تو جو ہمارے چیف انفارمیشن کمشنر محبوب صاحب ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، کیونکہ 2018 سے وہ یہ جنگ لڑ رہے ہیں اور تنہا لڑ رہے ہیں. اور اب ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان کے دست و بازو بنیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس آواز میں آواز اٹھائیں اور اس جنگ میں ان کا ساتھ دیں. اور انہوں نے 3 سال کی قلیل مدت میں 7,000 اپیلوں کا فیصلہ کیا ہے. 7,000. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ باقی صوبوں کے لیے بھی ایک مشعل راہ ہونی چاہیے. یہ ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ ہے طریقہ RTI کی رجیم کو چلانے کا. اور اس کے علاوہ انہوں نے لاتعداد سیمینارز بھی ارینج کیے ہیں، اور خصوصی طور پر لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن کے ساتھ، سیالکوٹ ٹیکس بار ایسوسیشن کے ساتھ. تو میری انہیں درخواست ہوگی کہ اس سلسلے کو بھی جاری رکھیں. اور میں خصوصی طور پہ لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن کے صدر اور نائب صدر تشریف رکھتے ہیں ادھر، جمیل اختر صاحب اور حسیب خان صاحب، ایک ملاقات بھی ابھی ہوئی ہے. تو اور یہ 5500 وکلاء کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور اس میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. تو میں آپ کا بھی خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کار خیر ہے اور یہ 21ویں صدی کا جہاد ہے، کیونکہ ہم انفارمیشن کی وار لڑ رہے ہیں، ہم گڈ گورننس کے لیے وار لڑ رہے ہیں، اور اس کے لیے جو ایندھن ہے، جو ویپنز ہے، اس کی فراہمی میں آپ ہماری مدد کر رہے ہیں. سو آئی آلسو تھینک یو. لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کرپشن کے خلاف جنگ تحریک انصاف کا منشور ہے. گڈ گورننس ہمارا مشن ہے. ہمیں اپنے عوام کو خود مختار بنانا ہے اور عوام کو اس جنگ میں ہماری مدد کرنی ہے. RTI پاکستان کا مستقبل ہے. جس انفارمیشن سے نقصان کا اندیشہ ہو وہ عوام کو نہیں دینی چاہیے.
तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम अपने अवाम को खुद मुख्तार बनाना चाहते हैं। तहरीके इंसाफ करप्शन के खिलाफ जंग कर रही है। अवाम को इस जंग में हुकूमत का साथ देना होगा। गुड गवर्नेंस हमारा मिशन है और हमारे मंशूर का हिस्सा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पंजाब में आरटीआई का कानून आया, राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसका मकसद ये है कि अवाम को सहूलत फराहम की जाए, लेकिन इस कानून की शिकों का दुरुस्त इस्तेमाल बहुत जरूरी है और वो इंफॉर्मेशन जिससे नुकसान का अंदेशा हो वो अवाम को नहीं देनी चाहिए। तर्जुमान पंजाब कि हम इंफॉर्मेशन चीख के भी उन तक पहुंचाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी करेंगे, अखबारों में भी वो बात आ जाएगी, टीवी पे भी चलेगी, लेकिन उन तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन की जंग नहीं कर रहे, ये एजेंडास की जंग है, ये नैरेटिव्स की जंग है। और वो आप उनको जो भी लेके जाएंगे वो उसको इनकार कर देंगे, वो सुनना ही नहीं चाहते। उनको यकीन ही नहीं आता कि कोई ऐसी हुकूमत है जिसके अंदर कोई 5 कैंप ऑफिसर्स नहीं है। वो इस बात को सुनना ही नहीं चाहते कि एक हुकूमत ऐसी है जिसमें कोई वज़ीर आला ऑनेस्ट भी हो सकता है। उनको यकीन ही नहीं आता कि कैसे जो हमारे अखराजात हैं वो आधों पे आ गए, कैसे गाड़ियाँ कौन 200 गाड़ियों से 100 गाड़ियों पे आ जाता है। वो तो ये सोचते हैं कि ये बेवकूफ़ लोग हैं। हुकूमत में तो लोग आते ही इसलिए हैं कि अवाम के टैक्स के पैसों को आग लगाएं, सरकारी गाड़ियाँ चलें, 2 आगे 2 पीछे। तो उनको तो समझ में नहीं आ रही कि ये हुकूमत किस किस्म की हुकूमत है ये। और आप लाख जवाब भी उनको दे देंगे तो ये जवाब जो है उन तक नहीं पहुंचेगा। एक तो देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि आरटीआई सीरियस बिजनेस है और आरटीआई गुड गवर्नेंस की जान है। तो आरटीआई को इस मामले में ना लाएं। आपको हमसे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हम आपको देते हैं, लेकिन इस मामले में कम से कम आरटीआई जैसे अहम जो हमारा प्रिंसिपल है, जो हमारा सतून है, उसकी तस्दीक ना करें। दूसरी बात ये है कि अगर आप नून लीग की सियासत देख लें, अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो मैं भी इस पर बात कर लूँ। ये बेसिकली बैठे हैं लंदन में और चाहते हैं पंजाब की सियासत पे काबिज होना। और दर हकीकत इनकी जो सियासत है वो एक गोल्डन ट्रायंगल है, जिसमें एक कोना जाती उमरा है, एक मॉडल टाउन है और तीसरा कोना लंदन है। और ये चाहते हैं कि इस गोल्डन ट्रायंगल के ज़रिए बैठ के तो पंजाब की सियासत पे राज करें। ये मुमकिन नहीं है और उसकी वजह ये है कि अब इस ट्रायंगल के बीचों बीच कोट लखपत जेल पड़ती है और ये उनको नज़र आ रही है। और इसीलिए मियाँ साहब अपनी वापसी की टिकट फाड़ चुके हुए हैं, चाहे उनके भाई को उसके लिए जेल जाना पड़े। और ये मैं आपको बताऊं कि ये आप मेरी बात कहीं लिख लें, ये फेयर वेदर पॉलिटिशियंस है, फेयर वेदर। ये किसी सूरत वापस नहीं आएंगे जब तक इनको ये तसल्ली ना हो कि हमें जेल नहीं जाना पड़ेगा। ये किसी सूरत जेल वापस जाने के लिए पाकिस्तान नहीं आएंगे, लेकिन इंशाल्लाह हम इनको लेके आएंगे, ये खुद ना भी आना चाहें। किसी सूरत ओपोजिशन वाले जेल जाने के लिए पाकिस्तान